بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے ابتدائی حالات میں، جبکہ صحابہ جو تھے چند گنے چنے صحابہ، وہ غربت، ناداری اور مفلس حال ان کا جو تھا، اس حالت میں شام سے اونٹوں کے ساتھ قافلے آئے مدینہ میں جو ابو جہل کے تھے. اونٹوں کے سامان جو تھا، سودا سلف جو تھا، شام سے آیا ہوا اور وہ ابو جہل کا تھا. یہ مکہ شریف میں داخل ہوا تو یہ مومنین جو تھے بیچارے غریب تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ آنکھوں سے اس مال کی طرف دیکھا ہوگا، اور اندر سے کیا جذبات ان کے اندر آئے ہوں گے، کیونکہ وہ مال ان کے لیے نہیں تھا، وہ مال جو تھا ان کے دشمنوں کے لیے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عجیب جو ہے امتحان گاہ بنایا، اور اس کو سمجھنا اللہ جسے چاہے سمجھ دے دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال. اللہ جل شانہ نے جو یہ تقسیم کی، اللہ نے جو یہ تقسیم کی، اس تقسیم پر ہم دل و جان سے راضی ہیں. اللہ نے جو تقسیم کی، اس تقسیم پر ہم دل و جان سے راضی ہیں. اور وہ تقسیم کیا ہے؟ کہ ہمیں
ہمارے دشمنوں کو مال دیا اور ہمیں علم دیا، ہم نے اس میں کوئی ملال نہیں۔ کیا فرمایا؟ ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں کہ ہم کو علم دیا۔ سمجھتے ہو؟ یا ایھا الطلاب، اس علم کی قدر و منزلت اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کرے کہ اس علم کی قدر و منزلت اللہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈھال دے۔ اور اس کی دلیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، فرمایا ان المال یفنی وان العلم یبقی۔ جو دشمنوں کو مال دیا، لیکن یاد رکھو یہ ان کے پاس نہیں رہنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اور جو ہم کو علم دیا اور یہ علم باقی رہے۔ جی رضینا بالقسمت جبار فینا، تو یہ جب دل میں ایسی چیز آئے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں آگے آتا ہے انعمت علیہم، کہ اللہ کے پیارے بندے جن پر انہوں نے انعام کیا، تو وہ انعام نظر نہیں آتا، اس انعام کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ انعام نظر نہیں آتا جب آپ لوگ علم دین کو اور علم الہی کو، علم حق کو، حق کے جاننے کو، جب اس کی قدر و منزلت دلوں میں آئے گی اور اس کو ترجیح دو گے، کس چیز پر؟ اور چیزوں پر، تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا انعام ہو رہا۔ اگر الٹا ہے، دلوں میں کجی ہے اور یہ حال نہیں ہے جس کی عکاسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، طالب علموں کو غور سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، ہر ایک ہم میں سے تو ہر ایک کو سننا چاہیے، اور طالب علموں کو اور زیادہ غور سے سننا چاہیے کہ اگر اس علم کی قدر و منزلت دل میں نہیں ہے اور اس تقسیم پر راضی نہیں ہے، پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی، پھر بہت بڑا مسئلہ ہے، مشکل ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایمان شرائط نہیں کیا ہے۔ یہاں تو یہ ضمناً بات آئی، مجھے اصل میں عرض کرنے کا یہ تھا، جب یہ قافلہ 7 قافلے 7 قوافل جب مکے میں داخل ہوئے تو طبعی طور پر صحابہ میں کچھ ملال ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ جو ہیں ان 7 قافلوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ ہم نے جو آپ کو دیا، ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا۔ کیا دیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مثانی والقرآن العظیم۔ ہم نے آپ کو 7 مثانی سورہ فاتحہ کو کہتی ہیں۔ 7 کے معنی 7 اور مثانی 2 یعنی جس کو اس کی مثانی کہنے کے بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں مقرر اس کا تکرار ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، اس معنی کر کے بھی اس کو مثانی عربی میں 2 کو کہتے ہیں، مثنا، تو اس لیے 7 کہتے ہیں 7 کو۔ تو 7 مثانی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ قوافل 7 کی طرف، ان اونٹوں کے مال کی طرف دیکھتے ہیں، اس سے اعظم اور بہتر چیز ہم نے آپ کو دے دی ہے، وہ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کی۔
کیا دے دی؟ ہاں، اللہ کرے ہمیں یہ خزانہ نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہمیں اس کی قدر اور اس کی حقیقت اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے۔ لیکن یاد رکھو من اراد دخول عند سلطان العظیم، جو داخل ہونا چاہتا ہے سلطان عظیم اس بارگاہ میں، اللہ جل شانہ کی اس بارگاہ میں جو کوئی داخل ہونا چاہتا ہے، یہ سورہ فاتحہ میں اس بارگاہ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں سیر کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں من اراد دخول عند سلطان العظیم وجب علیہ الطہارہ، پہلے بھی عرض کیا گیا، اس کے لیے واجب ہے طہارت حاصل کرنا۔ کیا ہے؟ ورنہ وہاں داخلہ نہیں ملے گا، وہاں کرپشن نہیں چلتا ہے، وہاں سفارش نہیں چلتی ہے۔ وہاں داخل ہونے کے لیے یہ سورہ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، آپ دیکھو اس کا پس منظر دیکھو اور صحابہ کا وہ حال دیکھو، اور کیا پیغام قرآن دینا چاہتا تھا۔ ایک طرف سے مالوں سے بڑا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اتنے مال سے بھرے قافلے آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو، صحابہ کو کہا جا رہا ہے آپ کو اس سے بہتر چیز ہم نے عطا کی ہے، آپ ادھر کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 مثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم، اور ان صحابہ کا بھی کیا اللہ کیا ایمان تھا۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہوتے ہیں، یاد رکھو اے حافظ قرآن کے، قرآن کو صبح شام پڑھنے والوں، مومنین کی صفت یاد رکھو، اور یہ صفت دیکھو ہمارے اندر کس درجے کی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومنین وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے پاس اللہ کا، وجلت قلوبهم، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے پاس اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وہ اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک فارمیلٹی، رسم نہیں سمجھتے، تلاوت کلام پاک کو رسم نہیں سمجھتے، رسم نہیں پڑھتے۔ ہاں، اس وعید سے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ، یہ وعید بھی یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لا یبقى من القرآن الا رسم، نہیں رہے گا قرآن میں سے مگر اس کے حروف، ولا یبقى من الاسلام الا اسم، اور نہیں رہے گا ایمان اسلام میں سے مگر اس کا نام۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وہ زمانہ ہم نہ دیکھ پائیں جب قرآن کے صرف حروف رہیں گے۔ تو مومنین کی صفت کیا فرمائی؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، مومنین وہ ہیں جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اللہ پر مذاق نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے اگر کوئی جوک کرنا ہے، کوئی مذاق کرنا ہے تو خدا کے بارے میں کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کو کیا ہوا اس نے آج بارش برسائی، خدا کو کیا ہوا اس نے اس کو ایسا کیا، اس کو ویسا کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے بہت سے لوگوں کا یہ مطلب عادت آ گئی ہے کہ اگر جوک بھی کرنا ہے تو اللہ کے بارے میں کرتے ہیں۔ نہیں، مومنین کی صفت یہ نہیں ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے پاس کیا جاتا ہے، وجلت قلوب، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا مومنین کو یہ وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل پگھل جائیں، اللہ کے خوف سے پگھل جائیں،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اپنے آپ کی جھانچ لینی چاہیے، خود اپنے اندر تھرمامیٹر ڈھال کر اپنے ایمان کا درجہ حرارت